فضل بھائی یہ سن رہے ہیں آپ, اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, جو یہ غلط خبریں لکھ دیتے ہیں یا سچ کو چھپا لیتے ہیں یا جو سچ نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اس بارے میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سب سے طاقتور جو میڈیم ہے وہ میڈیا بن چکا ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, براڈ کاسٹنگ میڈیا ہیں. اور پرانے زمانوں میں جب ہم کسی کو خط لکھتے تو وہ 3-4 دن میں پہنچتا تھا, پھر وہ پڑھ کے جواب دیتے, پھر وہ واپس بھیجتا. تو یعنی کہ 10 سے 15 دن کا ایک پروسیس ہوتا تھا جس میں ہماری کمیونیکیشنز اور ایک دوسرے تک پیغام پہنچتے تھے. ابھی وہ ودن سیکنڈ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا کا جیسے مفتی صاحب نے کہا مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں, اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ بعض چیزیں اسمہما اکبر من نفعہما, اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس نے ہم سے وقت چھین لیا. ایک سروے کے مطابق ایک عام آدمی 7 سے 8 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے, اسکرین دیکھتا ہے. اب ظاہری طور پہ اس کے اعصاب ڈیمیج ہوتے ہیں اور اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے, اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا. بلکہ آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہ لگائے کہ دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا وہ آپ سے قریب ہو گیا اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ماں باپ آپ سے دور ہو گئے. تو یہ جب وقت ختم ہوتا ہے نا تو پھر احساس بھی نہیں رہتا. پہلے زمانے میں ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو چل کر جاتے, ٹائم لیتے, اس کو بھی احساس ہوتا تھا. پھر جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو میوچول رسپیکٹ سے میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور میوچول انڈرسٹینڈنگ سے میوچول ایکسیپٹنس کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ہم یہاں قریب بیٹھے ہوئے تو میں 100 دفعہ سوچوں گا کہ میری کسی بات سے قریشی صاحب یا آپ کا یا شہیدی صاحب کا دل نہ دکھے. لیکن جب ہم دور ہوتے ہیں تو وہ جو فیلنگز ہے, جو احساس اللہ نے انسان میں رکھا ہے, وہ احساس نہیں ہوتا. اخوت اس کو کہتے ہیں, چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بیتاب ہو جائے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ نیوکلس اکمبنس یہ ایک سائنسی تخلیہ ہیں کہ اس سے ہمارے جو ایموشنل اور موٹیویشنل پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جس طرح نشے کی تعریف یہ کی ہے کہ باوجود نقصانات سامنے ہونے کے ہم اس کو چھوڑنے پر قادر نہ ہو, تو بالکل یہ بھی نشے کی صورت اختیار کر چکا ہے. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمہیں روک دے لوگوں کی برائی سے وہ چیزیں ما تعلم فی نفسک, جو آپ اپنے اندر جانتے ہیں. ایک موقع پر آقا اونٹنی پر سوار ہیں اور فرمایا توبا لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس, کہ مبارک بات کے قابل ہے وہ آدمی کہ اس کے اپنے عیوب دوسروں کے عیوب سے تمہیں مستغنی اور بے پرواہ کر دے. ہم جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلی اپنی طرف اٹھاتے ہیں. اس میں نا ایک اور چیز مکس ہوئی ہے, وہ مکس ہوئی ہے فریڈم آف سپیچ. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا رائٹ ہے میں جو مرضی بولوں. یہ ایک نئی چیز آئی, آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں. جی اس میں ایک گزارش کروں گا کہ وہ فرانس کا جب انقلاب آیا تھا تو وہ کسی نوجوان نے کہا کہ آزادی مل گئی ہے اب جو چاہے کرو, تو وہ چھڑی گھماتا ہوا جا رہا تھا, تو سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص کے چہرے پہ وہ چھڑی لگ گئی. تو اس نے کہا بھائی دیکھ کر چلو. اس نے کہا فرانس میں انقلاب آ چکا ہے, اب ہم آزاد ہیں, جو چاہے کریں. اس نے کہا لیکن تمہاری آزادی کی بھی حد ہے. بولا آزادی کی کوئی حد ہوتی نہیں ہے. بولا جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے تمہاری آزادی کی حد ہے. تو آپ کی ناک تک اگر کوئی پہنچ جائے تو یہ آزادی نہیں ہے. دیکھیں آزادی کی کچھ حدود ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی. میں اپنی بات کو کنکلیوڈ کرنے لگا ہوں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ ہمزہ, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ایب جو کے لیے اور ایب گو کے لیے. ہم انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ تو چھوڑ نہیں سکتے اور لوگوں کے عیوب پر ہم ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. قرآن کریم نے اسی کو کہا لا تلمزوا انفسکم, تانے بھی نہ دو, ولا تنابزوا بالالقاب, نام بھی نہ بگاڑو, ولا یسخر قوم من قوم, مذاق بھی نہ اڑاؤ, ولا یغتب بعضکم بعضا, کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. امریکن لوبی کا سب سے جو مضبوط پروپیگنڈا ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے, اتنی کثرت سے بولا جائے کہ وہ سچ لگے, اور سیکنڈ
اگر وہ سچ نہ لگے کم از کم مخالف کو الجھا دو، اس کی یکسوئی برقرار نہ رہے۔ ہٹلر نے کیا بیانیہ اور اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے اتحادی افواج نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بی بی سی کی نشریاتی لہروں نے۔ یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے نا، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک دوسری مکھی ہے، تو ہم اس میں دوسروں کے عیوب کے اوپر اتنی بات کرتے ہیں اور اتنا اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو کہا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تو وہ کہنے لگے آقا زبان سے بھی کوئی تباہ کاریاں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے، جتنے بھی لوگ جہنم میں گرتے ہیں زبان کی تباہ کاریاں ہیں۔ 22 ویلر ٹرالر کو بریک لگانا آسان ہے، زبان کو بریک لگانا مشکل ہے۔ آج اس کو ہم قابو میں کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔